ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینکرپٹ ہے. ریاست کا جو ایجنڈا تھا وہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں رہا. میرا خیال ہے ریاست نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرضوں پہ زندہ رہنا ہے. یہ کرائسس 4-5 سال کا نہیں ہے اور یہ کرائسس کسی ایک حکومت کی پیداوار نہیں ہے. آپ جتنا ٹیکس کا بوجھ بڑھائیں گے اتنی اکانومی شرنک کرے گی, اتنے کارخانے بند ہو گئے اور ہمارے سامنے بند ہوتے رہے ہیں. کہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائس بدل دیتے ہیں. اٹس ویری ڈیسٹیبلائزنگ. ریونیو کے لیے معیشت نہیں چلائی جا سکتی. وی آر کلنگ دا گوز دیٹ لیز دا گولڈن ایگ. السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لبرٹی ٹاک. آج کے شو میں کوئی لمبے انٹروز نہیں ہے بیکاز وی ہیو ڈاکٹر کیسر بنگالی آن دا شو ود اس. جی ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. ریئرلی چانس ملتا ہے آپ سے اس ان ڈیپتھ گفتگو کرنے کی, لیکن آج میں جو آئی ٹرائی ٹو ہیو این اینگل ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جو کنٹمپریری مسئلے ہیں ان کے سلوشنز وغیرہ کیا ہوں گے. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ایک جملے کے اندر آپ سمرائز کر دیں کہ ابھی کا مسئلہ کیا ہے, تو کیا ہے معیشت کے ساتھ مسئلہ میں؟ ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینکرپٹ ہے. جب آپ قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ واپس کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, یہ تو ڈیفینیشن ہے بینکرپسی کی. اور تو حکومت تو اسٹیٹ ریاست بینکرپٹ ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے, اور ہے بھی تو انکم بہت لمیٹڈ ہے. اور افراط زر خاص طور پہ فوڈ انفلیشن نے اور انرجی بلز نے لوگوں کو بہت پریشر میں ڈالا ہوا ہے. تو ابھی پچھلے کافی سال ہو گئے, اب ہم ایک کرائسس فائر فائٹنگ موڈ کے اندر گورنمنٹ بھی چل رہی ہے. 2-3 گورنمنٹس پیچھے گزری ہیں پچھلے 10-15 سال کے اندر, جو شاید اسی قسم کے مسئلے مسائل کے ساتھ ڈیل کرتی رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو پالیسی کی سائڈ پہ لوگ کام کریں گورنمنٹ کے اندر, یہ کیا پرابلم کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کسی طریقے سے, یا کوئی اور ہی مسئلہ ہے؟ کرائسس میرا کریئر تقریباً 40 سال کا ہے, وہ تو ڈے 1 سے کرائسس دیکھ رہا ہوں میں. یہ کرائسس 4-5 سال کا نہیں ہے, اور یہ کرائسس کسی ایک حکومت کی پیداوار نہیں ہے. ہر حکومت نے کرائسس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. پوسٹ 1977 ریاست کا جو ایجنڈا تھا وہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں رہا. پہلے 30 سال پاکستان کے گولڈن ایئرز تھے, حکومتیں ہر قسم کی آئی, لیکن یہ ہے کہ ہر حکومت کا ایجنڈا تھا اکنامک ڈیولپمنٹ, اور انہوں نے بہت تیزی سے اکنامک ڈیولپمنٹ کی. جو اکنامک ایسٹس بنائے, ڈیمز اینڈ فیکٹریز اینڈ پاور پلانٹس اینڈ پورٹ اینڈ ایگریکلچر, کینالز, واٹر. 77 کے بعد یہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. اور ان دا لاسٹ 25 ایئرس تو میرا خیال ہے ریاست نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرضوں پہ زندہ رہنا ہے. بات دیکھیں کہ ان دا لاسٹ 25 ایئرز ہمارے تمام فائنینس منسٹرز جو ہے وہ بینکرز آتے ہیں, اس لیے کہ بینکرز قرضے لا سکتے ہیں. جو ہمارے فائنینس منسٹرز ہوتے ہیں ان کا TOR میں ایگریکلچرل یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یا امپلائمنٹ یہ ہے ہی نہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے قرضہ لانا. اگر وہ قرضہ لا رہے ہیں تو کامیاب فائنینس منسٹر ہے. بالکل, فائنانس منسٹر جاب از فائنینسنگ اپیرنٹلی, باہر سے ڈیٹ اکٹھے کرنا. تو اگر اتنی ساری آپ نے جو پرابلمس بیان کی ہیں, اب واٹ ڈو یو تھنک از پرابلی دا بگیسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈیل ود؟ آپ کے خیال میں جو ٹیکس سسٹم ہے, کیا وہ اس سارے ایشو کے سینٹر کے اندر ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بحران کہاں سے پیدا ہوا. بیسکلی قرضے کا جو مسئلہ ہے, قرضہ نہیں ادا کرنے کی کیپیسٹی اور بینکرپسی ہر وقت ہمارے سر پہ تلوار رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ریونیو سے زیادہ ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. 2003 تک جو ہے ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 125-130 روپے کا اخراجات ہوتے تھے. 25-30% ڈیفیسٹ ہوتا تھا. ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $120 امپورٹ ہوتا تھا. سو خسارہ جو تھا, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, وہ 20% تھا. اب یہ جو 35% خسارہ تھا وہ 135% خسارہ ہو گیا, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ 20% تھا وہ 120% ہو گیا. اور یہ ایک آدھ سال میں نہیں ہوا, یہ 25 سال سے ہے, اور یہ خسارہ ہم قرضہ لے کے آئیڈینٹیفائی کرتے رہے ہیں.
تو قرضوں کے کنجل سے نکلنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ خسارہ کنٹرول کریں. اچھا, گورنمنٹ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس پہ سارا زور ہے ٹیکس جمع کرنے کا, لیکن ایک شرنکنگ اکانومی ہے, اسٹیگننٹ اکانومی ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہے. آپ جتنا ٹیکس کا بوجھ بڑھائیں گے اتنی اکانومی شرنک کرے گی, اتنے کارخانے بند ہو گئے اور ہمارے سامنے بند ہوتے رہے ہیں. وی ہیو ایویڈنس اینڈ ریکارڈز آف فیکٹریز وچ ہیو کلوز ڈاؤن. کہیں میں یہی دیکھ رہا تھا کہ ان دا لاسٹ 5 years about 90 foreign enterprises have left پاکستان. رائٹ. تو آپ ٹیکس پھر جو ٹیکس تھوڑا دیتا ہے وہ بند ہو جائے گا تو زیرو ٹیکس دے گا. تو سلوشن ٹیکس جمع کرنے پہ نہیں ہے, سلوشن ایکسپینڈیچر کم کرنے پہ. ہاں, اٹ سیمس کہ پالیسی کی سائڈ پہ تو گورنمنٹ کے پاس کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ بات جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے انفورسمنٹ سخت کر دو, اور جو ہم نے نارملی باتیں سنی ہیں وہ یہی سنی ہے کہ بزنس مین ہراس ہو جایا کرتے ہیں FBR کے آفیسرس کے تھرو. کافی دفعہ جب نوٹسز جاتے ہیں تو توجہ ہی نہیں ہوتی اس چیز پہ کہ کس کو بھیجا جا رہا ہے اور کن حالات میں بھیجا جا رہا ہے. سو ٹیکسز, اب آپ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ کم کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں, گورنمنٹ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ریڈی ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے لیے. ہم پہلے پڑھتے تھے کہ وہ پارکنسنس لا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب ایک سائز کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کم ہونے کا دل نہیں کرتا اور بڑے مشکل حالات کریٹ کر دیتی وہ. تو آپ ایسا ہی فنومینان دیکھ رہے ہیں؟ جی, میں انسیڈنٹلی پرائم منسٹر نے مجھے ایک کمیٹی میں شامل کر دیا فار ریڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ. یہ ریسنٹ سی ہی بات ہے 2024. So it was in May 24 when I was appointed. Yeah. And I attended several meetings. And in November 24 I resigned. Why was that? تقریریں ہوتی تھی بس, اور میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے فنڈامنٹل چینجز کرنے کا. انہوں نے پرپوز کیا کہ 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی فیڈرل پوزیشنز ہم ابالش کر دیں گے. ٹھیک. پیسے بچانے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ یہ 1.5 لاکھ جو ہے یہ سب سے لوئسٹ پیڈ ہے. ہاں. تو ٹوٹل اماؤنٹ آف منی یو سیو ول ناٹ بی ویری مچ آف کورس. ٹھیک ہے. رائٹ. دوسرا یہ کہ غریب لوگ ہیں, آپ ان کی جابس ختم کر رہے ہیں. میں نے کہا چل کرنا ہی آپ کو ہے تو کچھ گریڈ 22 پوزیشنز بھی ابالش کریں. ٹھیک. ایک آپٹکس تو ہونا کہ یو آر بینگ فیئر. رائٹ. They didn't do that. They abolished 150,000 grade 1 positions. Nothing on grade 22. اچھا, اس کو اگر میں چیلنج کروں آپ کی اس بات کو, میں کہوں کہ جو بیوروکریسی کا اسٹرکچر ہے وہ باٹم ہیوی ہے ایکچولی بہت زیادہ, اور جو ٹاپ آف دا بیوروکریسی ہے وہ ہیں اتنے سارے لوگ نہیں, اینڈ آلسو ادھر ایک ریکوائرمنٹ ہے اسپیشلسٹ ہونے کی اور اچھی سیلریز والے لوگوں کے ہونے کی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ Obviously government employment is not a vehicle. یہ if you look at numbers, yes, it's bottom heavy. But if you look at the share of the budget, it's top heavy. All right. کیونکہ میں when I took over as managing director of Social Policy Development Center in Karachi, I had 23 peons and 13 research officers. My first instinct was کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. Right. Then I looked at the budget. And the total payroll of the 23 peons was equal to 3 research officers. I said, میں اس کو آدھا بھی کر دوں تو پیسے تو نہیں بچیں گے. صحیح. فائدہ کیا ہے؟ رہنے دو اس کو. سو یہی پرنسپل یہاں ہے. ٹھیک ہے. اور گریڈ 22 کی جو پوزیشنز ہیں, دیر آر 42 ڈویژنز ان دا گورنمنٹ آف سندھ. اب 42 سے بڑھ گیا ہے, تو انہوں نے کچھ ڈویژنز بڑھائے ہیں, 45 پلس ہو گئے ہیں. ہر ڈویژن جو ہے گریڈ 22 آفیسرز, اس کے ساتھ پھر 21, 20, 19, 18 کے پورا عملہ ہے, اور اپر ڈویژن کلرک, لوور ڈویژن کلرک, ڈرائیورز, یہ وہ بھی ان سب ملا کے 17 of these I determined were just not needed in the federal government. یہ 18 amendment کے بعد provincial subject ہو گیا. provinces اس کو ڈیل کرتے ہیں, federal government خامخواہ بیٹھی ہے. صحیح. اچھا, ہر ڈویژن کے ساتھ جو ہے attached departments ہوتے ہیں. ایسا ہی. There are attached departments which are doing no work. I'll give you 2 very hilarious examples. ٹھیک.
एक है जेम्स इन पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट. एक है पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये दो हैं. ओके ओके. और आप कोई डेटा देख लें पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, एक्सपोर्ट का, जेम्स एंड ज्वेलरी कहीं फिगर नहीं करेगा. लेकिन ये इदारे हैं. अच्छा, जब इसकी मैंने कहा इसको अबॉलिश करना है तो बड़े डिफेंस में आ गए कि इंडिया को देखो, इंडिया इज अर्निंग $1 billion फ्रॉम जेम्स एंड ज्वेलरी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी नीड दिस ऑर्गेनाइजेशंस. But I told them that industry will not develop because you have a bureaucrat sitting somewhere. It is, आप टैक्सेशन को रैशनलाइज करें, टैक्स बर्डन कम करें और दूसरे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो करें ताकि इंडस्ट्री खुद ब खुद डेवलप होगी. अगर प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी में पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का, वो खुद ही इन्वेस्ट करेगा. जस्ट बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्टर जनरल एंड अ डायरेक्टर एंड ऑल दैट, उसके होते हुए तो कुछ नहीं होगा. उल्टा काउंटर पर्पसेस. So there is about 20 divisions or ministries should just be abolished. Right. अच्छा, ये जो attached departments है, I have identified 60 attached departments that need to be abolished. Okay. 60. अच्छा, ये मैंने बैठ के सोचा नहीं है, क्योंकि मैं इस कमेटी का मेंबर था. डेटा आ रहा था. I had access to data. Right. और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो मैंने डेटा मांगा उन्होंने दिया. दे वर वेरी कोऑपरेटिव. सो आई हैव कम टू दिस 60 ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट आई हैड बीइंग पार्ट ऑफ दिस कमिटी. अक्सर ये जो अटैच डिपार्टमेंट्स है किराए के घर बिल्डिंग्स में है, एंड द रेंट्स आर एनॉर्मस, सो द सेविंग्स आर ऑल्सो इनॉर्मस इफ यू शट देम डाउन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो एक तो ये करे. फिर ये है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, फॉरेन एक्सचेंज, विच इज़ एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम, बिकॉज उससे हमें आपको देन यू आर कॉट इन द IMF web. 25% of our, about a quarter of our import bill is Petrol. Yeah. And half the petrol bill is diesel. ठीक. High speed diesel. The reason we use so much diesel is because 95% of our intercity goods transport is by road. ठीक. ये रोड ट्रांसपोर्ट लेट 70s से शिफ्ट हुआ, पहले रेल से हुआ करता. जी जी. Rail uses 1/3 less fuel than road. Of course. So if we can go back, if we can rehabilitate the railways and go back to rail for goods transportation, we will save at least about 15% import bill of POL. ठीक है. तो वो these are certain measures that you. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा था पेट्रोल के ऊपर एक्चुअली, बिकॉज मेजर इम्पैक्ट जो है वो ट्रेडिशनली पेट्रोल के इंपोर्ट्स का रहा है. बाकी आई थिंक नंबर 2 के ऊपर शायद इक्विपमेंट वगैरह के इंपोर्ट्स आते हैं, और वो एक थोड़ी सी शेडी टेरिटरी है बिकॉज उसके अंदर सेकंड हैंड और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. बट पेट्रोल के बारे में बात करते हैं. पेट्रोल की प्राइस भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. PSO के पास प्रैक्टिकली मोनोपली है इंपोर्ट्स की, और वो सारे पैसे जो हैं वो स्टेट बैंक के किटी के अंदर से रिजर्व में से निकल के PSO पेमेंट्स करेगा, तो फिर ये होगा. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सी ओरिजिन है चीज़ का, जो एनर्जी सेक्टर में जाके ख़त्म होता है फिर, कि बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी है. अब बहुत सारी चीज़ें, एक तो है कि पेट्रोल क्या ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है. ठीक है, उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी डिमांड इज़ सो मच कि वी आर कॉन्स्टेंटली गोइंग इनटू डेफिसिट. ऑब्वियसली इस डिमांड के बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट खुद भी कंज्यूम कर रही है, फौज भी कंज्यूम कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट भी कंज्यूम कर रही है. तो हाउ वुड यू डील विद द प्रॉब्लम पेट्रोल के खास तौर पे? सो सेविंग्स इज देयर, बट वी नीड इमीडिएट मेजर्स फॉर एग्जांपल राइट नाउ. सो व्हाट वुड यू डिजाइन कि ये चीज़ें जो अपनी एटलीस्ट रवानी के अंदर 20, 25, 30 साल तक चल सकें? See, I would want GST on goods to be reduced from 18% at least to half कर दें. ठीक. 9%. बल्कि calculations की गई है, some other economists also, 5% is good enough. IMF आप पे काफ़ी गुस्सा होगी इस बात का. जी, लेकिन देखिए IMF is only concerned with the bottom figure of deficit. Right. If we can go to IMF and say, this is how we are going to deal with the deficit, IMF will agree. IMF is not an unreasonable organization. You know, Plan should be there. मेरा उनसे वास्ता है, IMF से भी है, USAID से भी था. They come with something, but when you explain to them that this is not the way to do it, this is how we would like to do it, they accept it.
تو میں تو ایک تو یہ کہ کم کروں گا تاکہ انڈسٹری ڈیولپ ہو, ٹھیک ہے, جابس کریٹ ہو, چیزیں بنائیں گے تو بیچیں گے, ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی. جو ڈیفیسٹ ہمارا ہے وہ ایک تو گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم کر کے ڈیفیسٹ کو کور کرے. دوسرا آئی تھنک اٹ شوڈ بی فرام سرپلسز جنریٹڈ آؤٹ آف پیٹرولیم ٹیکسز. ریونیو کی بھی سورس تو پیٹرولیم شوڈ ناٹ بی چیپ بیکاز اٹ از اینٹی انوائرمنٹ آلسو. ٹھیک 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 ہے, یہ گاڑیاں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, سو وہ ہم کریں. اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائز بدل دیتے ہیں. اٹس ویری ڈی اسٹیبلائزنگ. اٹ از, یو نو آئی کم فرام اے بزنس فیملی. ہمارے وہ بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنا کاسٹ ہوگا ہمارا, کیونکہ پیٹرول دین ڈیٹرمنس آل دی ادر کاسٹ. رائٹ. اور جب پیٹرول پرائز آپ گراتے ہیں تو فریٹ کاسٹ نہیں گرتا, وہ تو ایک دفعہ سیٹ ہو گیا. ہاں, بس کے کرایے نہیں کم ہوتے, وہ تو ایک دفعہ سیٹ ہو گئے. سو کنزیومرز ڈونٹ بینیفٹ فرام دیٹ, اونلی دا موٹورسٹ بینیفٹس. رائٹ رائٹ رائٹ. لیکن آن دی اپوزٹ اینڈ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ پہلے ہم لوگ جو تھے وہ بہت دیر بعد انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے تھے اپنی پیٹرول پرائسز. اب ہم تھوڑا سا جلدی کر دیتے ہیں, تو وہ یہ کہ جب شاک آتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو ہم تھوڑا سا بے بس سے ہو جاتے تھے. بالکل وی ڈونٹ ہیو دا ایبلٹی ٹو میک. I would suggest here is that to have a separate fund. When international prices are lower than our prices, we are making a surplus. That surplus goes into that fund. ٹھیک. When international prices are higher than our prices, we run into a deficit. We start spending. وہ deficit اس fund سے کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو ایک بیلنسنگ ہو جائے گی. گیس اسٹیشن پہ پرائز اسٹیبل رہے گی وہیں. ٹھیک ہے. اور اوور دا اینولی آپ ایڈجسٹ کر لیں. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ نے یہ اس کی نشاندہی کی, لیکن میں آپ کو ایک اور اس کا اپوزٹ ہینڈ دکھاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک ایسی پالیسی بنائی سولر کی جس میں سولر امپورٹس چلے اور سولر انسٹال بھی ہوئے اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر بھی آئے. اور اب جو ہے گورنمنٹ اس سے تھوڑی سی ڈر گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہماری گریڈ کے جو انٹیگریٹی ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے اینڈ وی آر انیبل ٹو پے فار آل دا کمٹمنٹس جو ہم نے کی ہوئی ہیں. اب یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ پالیسی میں نا ایک وہ دراڑ سی ہے, ٹوٹی ہوئی پالیسی. ایک چیز کچھ سوچ رہا ہے, کچھ دوسرا بندہ کچھ سوچ رہا ہے. آپ کے خیال میں اس انرجی سیکٹر کو کریکشن, اس کی اوور آل کریکشن کے لیے اس کو ری آرگنائز کیسے؟ انرجی سیکٹر تو کمپلیٹلی ڈسٹارٹیڈ ہے. ہاں, جب انہوں نے کاسٹ پلس پرائسنگ انٹروڈیوس کیا اس وقت ہم نے شور مچایا, اینڈ دس از اباؤٹ 25-30 ایئرز اگو, کہ یہ نہ کرے. بیکاز if you are giving me 15% over cost, ہاں, میری کاسٹ 100 روپیہ ہے تو 15 روپیہ ملیں گے. میں کاسٹ ڈبل کر دوں گا تو 30 روپیہ ملیں گے. غلط سا انسینٹیو بن گیا, پرورس انسینٹیو کریٹ کیا وچ کمپنیز ہیو ڈن. دوسرا اس سے بڑا بلنڈر یہ تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹس انہوں نے کیا کہ ویدر I use your power that you produce or not, I'll pay you for that. تو do you think they were avoidable جی جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی؟ Yes. کیونکہ پوری دنیا میں جب بھی انرجی کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو کیپیسٹی پیمنٹس کا پرومس تو ہوتا ہے. مے بی یو کوڈ آرگیو کہ زیادہ ہم نے نیگوشیٹ کر دیے. شروع میں آپ کو جب مارکیٹ اوپن کرنی تھی نا, دیکھیں 1988 میں دا گورنمنٹ جو 77 to 88 we hardly invested in energy. صحیح. In fact, hardly invested in any infrastructure. You know, وہ بلیک ہول ہے پاکستان کے اکانومی کا. تو اس وقت جو ریئلائزیشن تھی وہ یہ تھا کہ کالا باغ ڈیم واز اے بگ ایشو تھا ایٹ ٹائم. لیکن یہ تھا کالا باغ ڈیم آج بنانا شروع کریں گے تو 15 سال تو کم سے کم ایسے 15 سال کیا کریں گے. سو ایز این ایمرجنسی میجر آئی پی پیز کو لے آئے. آئی پی پیز کو لانے کے لیے بہت اٹریکٹیو وہ دیا. دیٹ واز ون آف, but that became policy. Yeah. It was even policy in 2018. By 2018 یہ capacity payments had become clear that this is a disaster. لیکن پھر بھی ہم نے 2 پاور پلانٹس لگائے 2018 کے بعد جو اسی بیسس پہ تھے. ہاں, کول ساہیوال کول فائر پارٹ فار ایگزامپل. ایسا You see, اچھا that it didn't make economic sense also. ہاں, آپ کوئلہ کراچی امپورٹ کر کے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ساہیوال,
it's better to set up that plant in Karachi and transport electricity. Transporting electricity is cheaper than transporting coal. लेकिन नहीं, ये political decision था कि plant भी वहीं साहिवाल में लगेगा. So ये हमने energy sector को इसी political factors की वजह से और narrow political interest की वजह से over the last 40 years distort किया है. Over the last 40 years. एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, सब जिम्मेदार है. इसको ठीक करने में वक्त लगेगा. लेकिन अब ये है कि मेरा अपना ये है कि वी हैव टू गो सोलर इन अ बिग वे. इट इज़ अ पीपल्स रिवोल्यूशन. और सोलर का आपको किसी छोटे टाउन में चले जाए, गांव में चले जाए, वहाँ भी एक सोलर रखा होगा, लोग आगे 5 रुपये 15 रुपये 20 देते हैं, अपना फ़ोन चार्ज करके चले जाते हैं. आई मीन इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द कल्चर. अच्छा, क्वेश्चन गवर्नमेंट का ये, और ये जो नेट मीटरिंग पे कंट्रोल्स आए, ये पावर कंपनीज की तरफ से प्रेशर था. ऐसे उन्होंने कहा जी हमारा तो पावर बिक ही नहीं रहा, लोग प्रेशर कम हो, डिमांड कम हो, डिमांड बहुत कम हो. let it pass on, let these plants fade away. Maybe it will take 10 years, 15 years, but I think we have to go on. The energy thing is that hydel to the extent we can. हाइडल में प्रॉब्लम ये है कि 4-5 महीने डैम्स में पानी नहीं होता है. बिल्कुल, तब तो थर्मल ही यूज होगा. आवर थर्मल शुड बी कोल. ठीक, नॉट फर्नेस ऑयल. फर्नेस ऑयल ऐसे भी फेज आउट. हमारा जो इंडिजिनस कोल है वो तो सूटेबल नहीं है. कोल बिल्कुल सूटेबल है. अच्छा, ठीक, बिल्कुल सूटेबल है. ऑलरेडी 600 मेगावाट पर थर कोल से ग्रिड में जा रहा है. ठीक, और मे बी मोर देन 600 तो शायद सिर्फ एक प्लांट दे रहा है. जो दूसरा प्लांट है वो भी फंक्शनल हो गया है. देयर आर, आई थिंक उसका एक्सपेंशन की कैपेसिटी है. ये सारा प्रोपेगेंडा था कि कोल नहीं है. आई वॉज मेंबर ऑफ द कोल बोर्ड व्हेन आई वाज इन सिंध गवर्नमेंट. There were 2 reports, one by the German company and another by the Chinese company. I've seen those reports. They both said the coal is suitable for power production. All right. और उसकी वो जो सारा है ना का सल्फर ज़्यादा है and all that. हाँ, गीला भी और पता नहीं, वो all that is just propaganda. ठीक. The entire western half of Balochistan and FATA should go off-grid solar. Okay. बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी भी क्रिएट करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा. तो अगर आप अपने जो क्लोजेस्ट बलूचिस्तान में पावर प्लांट है वो उच्च पावर प्लांट है, उच्च में, वहाँ से आप ग्वादर को बिजली प्रोवाइड करेंगे तो 1000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन ऐसे रहेगी. उससे बेहतर है कि उधर ही लगा दें. वो लगा दें, ऑफ ग्रिड करें, बिल कलेक्ट करने का मसला ही नहीं. बिकॉज कलेक्टिंग बिल्स इज अ प्रॉब्लम. नहीं तो लेकिन कलेक्टिंग बिल्स के ऊपर ही तो सारा वो बदमाशी करती गवर्नमेंट. नहीं तो वो फिर मसला ही ख़त्म हो जाएगा. कि आप लार्ज पार्ट, इवन दिस हैज हैपेंड नाउ इन कराची. मेरे घर पे तो नहीं है लेकिन और जगह हैं, वो फैमिलीज वो कहते हैं हमारा तो बिल ही नहीं आता. बिल्कुल, क्योंकि अब हमने सारा सोलर कर दिया. डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ना बल्कि कि सोलर का विजन जो है ना ये सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर सके अभी. एज वी आर मूविंग इन द लास्ट 10 साल पहले बहस हो सकती थी कि ग्रिड जो है उसके अंदर सोलर की इंक्लूजन जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. लेकिन अभी इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बैटरी टेक्नोलॉजीज हैं, लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कमर्शियली वायबल हो गया. एक तो पावर कंपनीज हैं जो कहती है हमारा प्लांट है वो हम क्या करेंगे. ओके, लेट देम फेज आउट. लेकिन जब आप सोलर पे चले जाएंगे तो गवर्नमेंट का जो बिजली से रेवेन्यू है वो नहीं आएगा. लेकिन अब पता नहीं वो सारी आप जब रेवेन्यू के लिए मईशत नहीं चलाई जा सकती. जी. द पर्पस ऑफ रनिंग द इकोनॉमी शुड नॉट बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, विच इज व्हाट वी हैव डन. वी आर किलिंग द गूज दैट लेज द गोल्डन एग. सो इलेक्ट्रिसिटी की आपने मतलब हम अभी भी देखते हैं कि अगर न्यूज़ के अंदर कोई खबर आए तो वो जनरेशन प्लांट लगाने की खबर आती है. जी, ठीक है. ये नहीं कि ग्रिड के ऊपर काम हो रहा है. एक्चुअली इश्यूज शायद ग्रिड की तरफ के बहुत इश्यूज हैं और फिर डिस्कोर्स की तरफ है. और तो आपके ख्याल में ये जो इंस्टीट्यूशंस जो ओरिजिनली क्रिएट हुए, नेप्रा, CPPAG, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी, NTDC, इन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इस डिक्लाइन के अंदर, और डिमांड साइड की तरफ कोई वर्किंग करने की जरूरत है क्या? मैं एक पावर कंपनी के बोर्ड पे रहा हूँ. ये इंस्टीट्यूशंस ठीक चल रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं.
लेकिन जो मैक्रो लेवल पॉलिसी है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम. हमने एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट की ठीक है. फॉर पॉलिटिकल रीजंस. देयर वाज नो नीड. ये जब ये पावर प्लांट्स लग रहे थे उस वक्त भी था कि ये इतनी कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है. You know, our consumption at one point was about 13,000 megawatts और हमने 23,000 मेगावाट की कैपेसिटी क्रिएट कर दी. ऐसा ही है. मैं मतलब हैरान हूँ सिंस आई वाज ऑन द बोर्ड. हमें पता चलता था कि इन्होंने फिर वो एक किस्म की रिवर्स राशनिंग कर दी. बिकॉज देयर वर ऑल दिस प्लांट्स प्रोड्यूसिंग लेट्स से 20,000 megawatts and you need only 10. हाँ. So you tell certain plants, अच्छा आप 3 महीने बंद कर दें, हाँ. तो भाई आप चलाएं 3 महीने, फिर अगले 3 महीने आप बंद कर दें, ये चलाएं. वो फेयरनेस सी थोड़ी सी वो सप्लाई साइड पे. डिजास्टर है ना. आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है, आप उनको कह रहे हैं कि ये बंद कर दें. अच्छा, बंद करने के बाद पैसे तो दे रहे हैं उसको, तो कैपेसिटी बेस्ड एग्रीमेंट्स है. हाँ. So we created this monster, and it is not subconsciously done, because there were many of us who were warning the government that this is disaster. This should not be done. अच्छा, ये सब चीज़ ओपन, जैसे मैंने अभी कहा, ओपन होने के बावजूद भी इन्होंने पंजाब में प्लांट लगाया इसी बेसिस पे. हाँ. इसी, जबकि उस वक्त तक काफ़ी एवरी कन्विंसिंग आर्गूमेंट आ चुका था कि ये कैपेसिटी पेमेंट का जो सिलसिला है ये गलत था, तो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने किया. क्या आपके ख्याल में, आपने क्योंकि डैम्स के बारे में बात की कि हमारे पास हाइडल होना चाहिए, अब हमारी जो एक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं मेरिट ऑर्डर कहते हैं. उसमें जो टेक्निकली जो बात समझाई जाती है कि जो सबसे लीस्ट कॉस्ट मेथड होगा उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसके बाद कम और उसके बाद कम. सो होता ये है कि हमारे, क्योंकि हाइडल बंद होता है इतने अरसे, तो थर्मल हमारे पास, हमें एक कैपेसिटी चाहिए होती है जो 100% ऑलमोस्ट पावर प्रोवाइड करने वाली कैपेसिटी होगी ना. मुझे ये बताया गया कि जो थर्मल पावर प्लांट्स को बंद किया जाता है तो एक्चुअली उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 70-80% जो है वो बढ़ जाया करती है. तो एक्चुअली फॉलोइंग द मेरिट ऑर्डर मेक्स अस बाय मोर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ साथ हमने हाइडल के ऊपर ये मेरिट ऑर्डर इन प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी डिस्टॉर्टेड अंदाज में किया गया. मतलब वो जो इम्पोर्टेड LNG प्लांट थे उनको प्रायोरिटाइज किया गया. उसने कहा जी इनको तो पैसे देने ही देने, वो प्लांट चलाओ. जिस कंपनी का मैं बोर्ड पे था, दैट यूज्ड गैस विच इज़ फ्लेयर्ड अवे. यानी जो आप देखें ना, जो भी पेट्रोल या गैस के प्लांट्स है, उसका एक चिमनी होती है, ऊपर से आग निकल रही होती है. बेसिकली वेस्ट गैस को फ्लेयर कर देते हैं. हाँ, वो जला देते हैं. हाँ हाँ. ये जो प्लांट है जिसका मैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, वो उन्होंने कहा कि आप जलाएं नहीं, ये हमें दे दें. ठीक है. तो इनका बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ीरो है ना. ऐसे जो चीज़ आप ज़ाया कर देते थे उसका हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट तो ज़ीरो हुआ ना. हाँ. ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए मेरिट ऑर्डर में, इसको नहीं देते थे. वो कहते थे जी वो जो इम्पोर्टेड LNG है उसको हम प्रायोरिटी देते, चूँकि वो तो हमने इम्पोर्ट करना ही करना है. सही. सो मेरिट ऑर्डर को भी डिस्टॉर्ट कर दिया गया एज अ रिजल्ट. बट अब ये कि जो डिस्टॉर्शंस हैं वो ओवरनाइट नहीं ख़त्म हो सकती. वो आई थिंक इट विल फेज आउट एट प्रोवाइडेड हाइडल, कोल एंड सोलर एंड अ लिटिल बिट ऑफ विंड. यू नो, विंड की पोटेंशियल थोड़ी कम है कुछ जगहों पे है, लेकिन ये है कि वो लोकलाइज्ड पावर दे सकता है, ग्रिड को नहीं दे सकता, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस होती है. विंड suddenly the wind has died down, you know, see what do you do. But solar is very consistent. Solar is consistent, और फिर This country has so much sunlight throughout the year. And lots of empty space also to house that. Space और हाँ, और वो आप ऑफ ग्रिड कर दें, उसमें बिल कलेक्शन का मसला नहीं होगा. हाँ, बट वही है ना, गवर्नमेंट के अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, फंसी हुई चीज़ें. तो रेवेन्यू पे बात करते हैं. सो टैक्स की लेजिटिमेसी के ऊपर, सो आपने कहा सेल्स टैक्स कम करते हैं. ठीक है. सेल्स टैक्स कम करने से डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाएगी, फिर बिजनेसेस के रेवेन्यूज इंप्रूव होंगे, और फिर एक्सेस कैपेसिटी जो है वो वापस री इन्वेस्ट करेंगे. इनकम टैक्स का क्या करें हम? इनकम टैक्स के ऊपर भी मेजर हरासमेंट है, और लार्ज टैक्स पेयर यूनिट जो है वो लगता है कि शायद इसी काम के ऊपर है कि बड़े बड़े लोगों को फ़ोन दे के उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले.
سو انکم ٹیکس ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر 40-50 ٹیکسز چھوٹے, اور پروونشل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی اسی طرح 30-40-50 ٹیکسز جو ہیں وہ لگے ہوئے. آپ کیا کرو گے اس کو, لائک واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو ود دس سسٹم؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹیکس کے لیے ایک سیل بنا کے پھر اس کی انفورسمنٹ سے زور لگاتے رہیں گے یہ لوگ. آئی ہیو ٹاک ٹو بزنس مین ہو سے کہ دے effectively pay 50-70% of their revenues in taxes. How is that going to work? We've calculated this. Our figure is 50-51%. Yeah, You know. Yeah. On it. I am a socialist. Okay. So I've always had this view that, we must tax the rich. Yeah. یہ دیکھیں جی پجیروں میں گھومتے ہیں اور ہر وقت دبئی جاتے ہیں شاپنگ کے لیے اور گھومنے کے لیے, اور یہ اتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں. But the researcher in me once said, let me look at the numbers. So when I looked at the numbers, I moved 180 degrees. The reason is that there aren't enough rich people in this country. And the number of large landlords in agriculture are very small. Yeah. So, our revenue is equal to quantity times price. ایک چیز کی 100 روپیہ قیمت ہے, دیٹس پرائز. کوانٹٹی 10 ہے تو ریونیو 1000 ہو گیا. جب کوانٹٹی بہت کم ہے تو آپ کا ریونیو اتنا نہیں بڑھے گا. تو ہم جتنے بھی امیر لوگ ہیں اس ملک میں, شہر میں ہو گاؤں میں ہو, اس کو 100% ٹیکس نیٹ میں لے آئیں, اور جو ان کا 100% ٹیکس ڈیو ہے لے لیں. پھر بھی ریونیو زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوگ بہت کم ہیں. ہمیں نظر آتا ہے بیکاز پاکستانی رچ ہیو اے ٹینڈنسی ٹو شو آف دیئر ویلتھ, وچ از ناٹ دیئر ان ادر کنٹریز. ایلیٹزم کے اگینسٹ بھی ایک بڑا نیریٹو سا ہے چل رہا. ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس بڑے پیسے, ٹیکس نہیں دیتے ہیں دیکھو, لیکن دا نمبر از ویری اسمال, سو ریونیو زیادہ نہیں ہوگا. اچھا, دا ریزن وی وانٹ ٹو ریز ٹیکسز از بیکاز وی وانٹ ٹو ریڈیوس آور ڈیفیسٹ. ریونیو نہیں بڑھے گا تو ڈیفیسٹ بھی کم نہیں ہوگا. ایسا ہے. سو مائی ویو از دیٹ لیٹ اس ریموو آر ٹیکس پیڈل سے پیر ہٹا دیں. ٹھیک ہے. کنسنٹریٹ آن ایکسپینڈیچر ریڈکشن جو ہاتھ میں ہے جو ہے, اور جس میں بڑی گنجائش ہے. ہاں, اور اس میں اب ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی بھی بات کرنی پڑے گی. صحیح. میں نے یہ سنا ہے آپ ایک بات کرتے ہیں نان کمبیٹیو ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی, اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ویو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو کمبیٹ ایکسپینڈیچر کہہ سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. مجھے نہیں پتا واٹ کائنڈ آف آرمامنٹس, گنز اینڈ بلٹس اینڈ فائٹر پلینز اینڈ ادر تھنگز آر ریکوائرڈ. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ ویری ریسنٹلی, آئی تھنک ان دا لاسٹ 2-3-4 years, the whole nature of warfare has changed. Drones are It's all electronics. Yeah. You fight with electronics. You don't fight with the oil. Yeah. You don't fight with armor anymore. Yeah. So, but I have no expertise in this subject. ٹھیک. So I don't want to talk about that part of the expenditure. I leave it to those who know the subject. ٹھیک ہے. Lekin there is it is visible, there is a large part of defense expenditure which has nothing to do with fighting a war or even maintaining internal security. میرا پرسنل ویو یہ کچھ ہے ایسے کہ جب ہم ایک پروگریسو ٹیکس سسٹم رکھتے ہیں جس کے اندر جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس کا ریٹ دیتے ہیں اور غریب لوگ جو وہ کم دیتے ہیں, مجھے جو ایک سینس آتی ہے اس سے وہ یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ امیر لوگوں کی نیڈس اور ان چیزوں کے اوپر توجہ بھی پھر زیادہ دیتی ہے کیونکہ وہ ان کی کیش کا ہوا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کا ایک توجہ ادھر چلی جاتی ہے. آن دی اپوزٹ اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ایک ریگریسو یا فلیٹ ٹیکس جو ہے, یہ ریگریسو سے مطلب کوئی لم سم ٹیکس فار ایگزامپل جو ایکول, وہ جو ہے نا آپ کی عام عوام کو ایک زیادہ اونرشپ بھی گورنمنٹ کی دیتا ہے, اور وہ پرورس انسینٹیو جو امیر اور گورنمنٹ کی بن جاتی ہے ایک ریلیشن شپ, وہ بھی ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ کا کیا کہتا ہے اس پہ؟ یہ کہنا کہ امیر لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے امیر لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں غلط ہے. یہ غریبوں سے ٹیکس جمع کر کے امیروں پہ خرچ کرتے ہیں. ریالٹی تو یہ ہے 85% آف دا ٹیکس برڈن از آن دا پور. حکومت کے فگر تو 60-40 ہے, لیکن وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کو شامل کرتے ہیں. 2/3 آف ود ہولڈنگ ٹیکسز آر آف این انڈائریکٹ نیچر.
جی ایسے جی تو اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کریں تو جو انڈائریکٹ ٹیکس کا شیئر ہے وہ 85% اباؤٹ بنتا ہے. لارج پارٹ آف اٹ کمز آؤٹ آف دا پاکٹس آف دا پور. واٹ ڈو دا پور گیٹ؟ نہ حکومت ہاؤسنگ دے رہی ہے, نہ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ دے رہی ہے, نہ حکومت تعلیم دے رہی ہے, نہ حکومت صحت دے رہی ہے. تو جن سے وہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ان کو تو حکومت کوئی سروس نہیں دے رہی ہے. صحیح. لیکن ہم ہائی ویز بناتے ہیں, شہر میں سڑکیں بناتے ہیں, کٹس بند کرتے ہیں تاکہ سگنل فری کوریڈورز بن سکے, گاڑی والوں کے لیے آسانی پیدا ہو. ہاں ادھر موٹر سائیکل میں کراچی میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے کٹ بند کر دی ہے, اب وہ نان اسٹاپ ٹریفک ہائی اسپیڈ جاری ہے. ایک اینڈ پہ لوگ کھڑے ہیں روڈ کراس کرنے کو, ان کو روڈ کراس کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہ جو کراس کرنے والے کھڑے ہیں وہ تو ان کے پاس گاڑی نہیں ہے نا, وہ تو دیکھیں وہ روڈ کراس کر کے اگلی بس کو لینا چاہتے ہیں, ان کے سامنے سے بس گزر جاتی ہے, وہ روڈ ہی نہیں کراس کر پاتے. سو واٹ یو آر سیئنگ از کہ اگر ہم ٹیکس ریٹس کو کم کریں اور ایون ٹیکس سسٹم کو سمپلیفائی کر دیں, یہ ایکسٹرا ٹیکسز وغیرہ نکال لیں, تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ریز مور ریونیو. ایکچولی یس, بیکاز اگر آپ نے لیٹ سے جی ایس ٹی کو کم کر دیا نا تو انڈسٹریز لگے گی, انڈسٹریز بنے گی. اٹس کوائٹ پاسبل دیٹ جی ایس ٹی اکاؤنٹ میں ایبسولوٹ ٹرمز میں 4-5 سال کے بعد آپ کا ریونیو بڑھ جائے, مور دین واٹ یو آر کلیکٹنگ, مور دین واٹ یو ہیو لاسٹ رائٹ بائی دا ریڈکشن. ریڈکشن میں شارٹ ٹرم لاس ہوگا but it will go. And by if you are producing more and you are exporting, وہ اور jobs create ہوں گی, you know. ہاں. So it helps the economy. Would you choose one or the other? Would you choose کہ اس economy کے اندر صرف sales tax ہو یا صرف income tax ہو, and which one would it be if you do? یا دونوں ہونے چاہیے. انکم ٹیکس تو ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ویلتھ ٹیکس بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویلتھ ٹیکس انہوں نے ابالش کر دیا ہے, ویلتھ ٹیکس ہونا چاہیے. ویلتھ ٹیکس ختم کرنے کا جو جواز ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, لیکن جی ایس ٹی ہو, لیکن سم تھنگ لائک 5%. دا پرپز آف جی ایس ٹی شوڈ بی ٹو ریکارڈ دا اکانومی, not to generate revenue for running the government. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیسوں کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی, بینکرپسی کا ایک میجر ایشو ہے, لیکن ساتھ ساتھ لڑائیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں یہ حکومتی ادارے. فیڈریشن اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں ایک جو ہے وہ ٹسل رہتا ہے, ریسورسز کا ٹسل رہتا ہے. اب آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے, آپ نے ایون آئی تھنک این ایف سی کی کمیٹیز کے اندر ایز ایڈوائزر ٹو سندھ بھی جو ہے سرو کیا ہوا ہے فار میں این ایف سی کا ممبر بھی تھا. بالکل, یو ور دا ٹیکنیکل ممبر آف دی این ایف سی. تو اب آپ کے خیال میں یہ جو انٹر پروونشل کانفلکٹ ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے ایکچولی, جب آپ اس کے دیکھتے ہو کہ یہ کہیں پہ جو ہے پاسٹ کے اندر ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ سکیو ہو گئی, اور ابھی اگر آپ اس کو ٹھیک کرو گے تو کس طرح کرو گے؟ بہت سارے لوگ 18th امینڈمنٹ کو بلیم کرتے ہیں ایسے, لیکن اس سے پہلے بھی یہ فیڈرل پروونشل ریسورس ڈسٹریبیوشن کا ایشو تھا. ایون ایز فار بیک ایز 1997 جو اسٹڈیز ہم بھی حصے دار تھے, پروونشل گورنمنٹس ور آسکڈ ٹو مینٹین سرپلسز, جو آج بھی ہے, so that the federal government can run large deficits and the average turns out into a small deficit. So the burden تو provincial government پہ بڑھانا. ایسے آج جو کانفلکٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ has not reduced its expenditure. And the 18th Amendment abolished the concurrent list. About 40 subjects went to the provinces. About 20 ministries and divisions became redundant. They should have abolished it. تو اب وہ کہتے ہیں جی صوبے ذمہ دار ہے, آپ نے نہیں کیا, تو ہاؤ آر دی پروونسز ریسپانسبل؟ آپ کے خیال میں اگر اس ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو کے لوکل گورنمنٹس اسٹیبلش ہو جاتی ہیں ہر صوبے کے اندر, تو کیا ہماری اسپینڈنگ اوور آل کے اوپر ایک پازیٹیو یا نیگیٹو افیکٹ آ رہا کرتا؟ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ریلیشن شپ ٹو دیٹ. اوکے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز ہیں, ٹیکس ریونیوز جو ہے وہ شیئر ہوتے ہیں ود دا پروونسز, تو پروونشل گورنمنٹ کے بھی ریونیوز ہیں, کچھ پارٹ ان کے فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں ایز پارٹ آف دا ڈویزبل پول این ایف سی کے ذریعے, کچھ یہ خود ریز کرتے ہیں, اور اب صوبوں کے پاس جی ایس ٹی سروسز ہیں تو وہ بہت بڑا سورس ہے صوبوں کے اون ریونیو کا, اور کافی اس میں ریپڈ انکریز ہوا ہے.
اب ایشو یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے ریونیوز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح شیئر ہوں گے. وہ جس طرح NFC ہے اس طرح PFC ہونی چاہیے. PFC اس لیے نہیں ہے کہ پروونشل گورنمنٹ پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو جو لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ویکنیس ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب تک کر کے there is a chapter in the constitution on the federal government and there is a chapter on the provincial government. Each of these chapters define the structure, powers, functions, periodicity of elections, financing. Local government پہ ایک لائن ہے صرف 140. ٹھیک. آرٹیکل 140 کہ پروونشل گورنمنٹ شیل سیٹ اپ لوکل گورنمنٹ کیا اس کی شکل ہوگی, کیا پاورز ہوں گے, کیا فنکشنز ہوں گے, وہ ہر 6 مہینے کے بعد نوٹیفیکیشن کے ذریعے تبدیلی کر دیتے ہیں. الیکشن اس کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے الیکٹڈ باڈیز کا, وہ اگلے 3 سال 4 سال 5 سال الیکشن ہی نہیں کرواتے ہیں. کیونکہ کوئی PFC ہے نہیں تو اپنے مرضی سے لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں. جہاں ان کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, پروونشل گورنمنٹ میں جو پارٹی ہے ان کے لوگ ہیں, ان کو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, جو اپوزیشن کے ان کو نہیں پیسے دیتے. This anarchy will continue until and unless we have a chapter in the Constitution on local government. Interesting. Which defines the structure, powers, functions, electoral process and financing, تاکہ وہ arbitrariness ختم ہو جائے. But 2/3 majority چاہیے ہونی ہے اس طرح کی امینڈمنٹ لانے کے لیے. یہ تو دیکھیں نا, نیشنل کنسنسس کی بات ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کمٹ کرتی ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ بنائیں گے. تو وہ جب بننے جائے گا تو اپوز تو نہیں کر سکتے نا, ایٹ لیسٹ ناٹ پبلکلی. اچھا, میں ایک کوشچن پوچھوں گا آپ سے. اوبیسلی آئی ایم شیور کہ اس کا آبجیکٹیو آنسر شاید اتنا نہ ہو جتنا سبجیکٹیو ہو, لیکن آپ کے خیال میں یہ ملک کون چلاتا ہے؟ اس ملک کے بیوروکریٹس چلاتے ہیں یا اس ملک کے پولیٹیشینس چلاتے ہیں؟ میرا خیال ایک اشرافیہ ہے جو 6 یا 7 سیکٹرز آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس میں جو یہ ملک چلاتے ہیں. بتائیے گا. ریئل اسٹیٹ اوکے کے لوگ ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے لوگ ہیں, شوگر سیکٹر کے لوگ ہیں, پیپر سیکٹر کے لوگ ہیں, ٹیکسٹائل کے ہیں, اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل دا ملٹری اکانومی. ٹھیک. ڈیفینس جو اب ناٹ ڈیفینس, دس از دی are you talking about the different companies that fall under the اچھا ٹھیک. وہ ان کا جو فٹ پرنٹ ہے اکانومی میں بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا. they have laundries and they have meat shops and they have gas stations, down to the very retail level control ہے. یہ یونیورسٹیز انہوں نے کھولی ہوئی ہے. And the military economy does not allow a level playing field to the private sector because they get a lot of inputs from the state which are subsidized or free. Same with the textile, same with sugar. So جو military universities ہیں ان کو میلوں کے حساب سے زمین مل گئی ہے جو کوئی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اپنا کیمپس سیٹ اپ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آج کل ایک گورنمنٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہے پچھلے سے 4-5 سالوں سے ہو رہا ہے, پروونشل لیول پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی, وہ ہے کہ ایک انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کی جو ہے نا پالیسی کے اوپر ورک ہو رہا ہے, اور ڈرافٹ بھی ابھی سرکولیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کے اندر کسی ٹائم. اینڈ وی آر سینگ سم پالیسی ڈائریکشن اوور دی لاسٹ 2-3 ایئرس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اسپیشل اکنامک زونس کے اوپر ایک زور ہوا, پھر کلسٹرس کے اوپر بات ہوئی اینڈ سو آن. اب لیکن میری آبزرویشن میں زیادہ تر جو انٹرسٹ جا رہا ہے گورنمنٹ کا وہ جا رہا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ایکسپینڈ کرنے میں. اور جو آرگومنٹ پیش کی جاتی ہے وہ نارملی یہ کی جاتی ہے کہ ہمارا جب تک مینوفیکچرنگ سیکٹر وہ ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک ہم ایکچولی ماڈرنائز نہیں ہو سکتے اور ہم ڈیولپ نہیں ہو سکتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ اگر آپ کے ملک میں اتنی زیادہ بجلی کا بحران یا ایکسپینڈیچر ہو یا ایکسپینسو ہو بجلی, تو پھر آپ نے کیا مینوفیکچرنگ کرنی آٹومیٹڈ. اور ایکچولی کیونکہ پاپولیشن اتنی بڑی ہے تو ایگریکلچر سیکٹر آپ کا ایک ہے اور آپ کا سروسز سیکٹر ہے. دیز ول رائڈ یو آؤٹ آف دا کرائسس.
آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ از گوئنگ ٹو لیڈ اس آؤٹ آف دس پرابلم؟ مینوفیکچرنگ سیکٹر از دا بیک بون آف دا اکانومی. اوکے. ایگریکلچر کاٹن گرو کر کے ہم کیا را کاٹن ایکسپورٹ کریں گے؟ ٹھیک. ٹیکسٹائل میں استعمال ہوگا نا, انڈسٹری. رائٹ. اسی طرح ہمارے منرلز ہیں جو آپ پروسیس کر کے انڈسٹریل پروڈکٹ لوکلی یا ایکسپورٹ کریں گے. انڈسٹری از دا بیک بون آف دا اکانومی. اوکے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اسٹریس ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ, لفاظی ہے. دیر از نو ویژن. آپ دیکھیں کہ اباؤٹ 20 years ago آنورڈس سیپیک آیا, بہت شور تھا, گیم چینجر ہے, یعنی ڈائڈ اوے. Nobody talks about CPEC anymore. That's true. Then came SIFC, then came Green Pakistan, then came Uran Pakistan. تو یہ فینسی سلوگنس کے ساتھ آتے ہیں, برانڈیڈ پلانز آئے. ان میں ان کا کنٹینٹ زیرو ہے. آئی ایم اویئر آف آل دا کنٹینٹس. اب اوران پاکستان میں 6 یا 7 جو پلرز ہیں اس میں ایک ایکسپورٹ ہے. دیر از نو انڈسٹری. واٹ ول یو ایکسپورٹ اف یو آر ناٹ میکنگ سم تھنگ؟ ٹھیک. ابھی وہ انٹرنلی انکنسسٹنٹ ہے. ہو ایور روٹ دیٹ ڈاکومنٹ تھاٹ دیٹ ایکسپورٹ تو ویل پرابلی ایکسپورٹ ایئر. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹریس ہے مینوفیکچرنگ پہ. دا فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو ٹو پروموٹ مینوفیکچرنگ از ٹو ریڈیوس GST ریٹ, ٹو ریڈیوس پاور کاسٹ. نہیں, GST تو وہ یہ کمپنی ساری پاس آن نہیں کر دیتی اپنے کنزیومر کی طرف. نہیں کر سکتی ہے پاس آن, سارا تو نہیں کر سکتی, لیکن کچھ. اور جب آپ پاس آن کرتے ہیں تو ڈیمانڈ گر جاتی ہے, بیکاز وین از ایکسپینسو کنزیومر ول بائی. الاسٹیسٹی جہاں پہ ہائی ہوگی ادھر تو ڈیمانڈ گر جائے گی, وہ گر جائے گی. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو آپ کا ایکسپورٹ پرائس بڑھ جاتا ہے, تو ایکسپورٹ سیلز بھی گر جاتی ہے, چونکہ ادر کنٹریز کین سیل دا سیم پروڈکٹ چیپر ابراڈ. So it's no, you have to promote industry. دوسرا یہ کہ you have to choke off investment into the stock market and the property market. یہ this is essentially unproductive آپ کے خیال میں casino economy create کی ہے. I know 4 industrialists personally جنہوں نے اپنے کارخانے بند کیے ہیں. 3 اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, ایک پراپرٹی مارکیٹ میں کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب, اب آپ دیکھیں جب آپ کا بینکنگ سیکٹر اتنا کراؤڈیڈ آؤٹ ہو جائے, آپ کا کریڈٹ جو ہے پرائیویٹ کریڈٹ اتنا کراؤڈیڈ آؤٹ ہو جائے, تو پھر یہ اسٹاک ایکسچینج آ کے بینکنگ از اندر. آپ نے پوچھا نا ہو رنز دس کنٹری, بینکنگ سیکٹر از دس کنٹری. رائٹ. بینکنگ سیکٹر ہیز بیکم فیوڈلائزڈ. اس وقت وہ جب 2021 میں اسٹیٹ بینک کا لا امینڈ ہوا, now the government can't borrow from the state bank. They can borrow from the private sector, private banks. But the private banks can borrow from the state bank. So when the government needs money, they ask the private banks, which borrows from the state bank to give money to the government, and of course they have their commission. It's like a loophole. So they're just sitting there making profits out of moving money from the state bank to the government. Not really working for that money, right? Not working for that money, not contributing to the economy, not contributing to establishment of industries or whatever. یہ تو ایک feudal regime create کر دیا ہے بینکنگ سیکٹر میں, کہ banks are just sitting pretty and making money out of just acting as a intermediary between the state bank and the government. اچھا ڈاکٹر صاحب, again, let me take that challenge of manufacturing والا sector a little bit further. and دیکھیں آج کل ہم دیکھتے ہیں جاپان, کوریا, ادھر جو ہم ہارڈ کور مینوفیکچرنگ جس کو کہیں, سو وہ کچھ ایسے ہے کہ آٹومیٹڈ اسمبلی لائنس لگی ہوئی ہیں, میٹل ورک ہو رہا ہے, ویلڈنگ بھی ہو رہی ہے, پلیسنگ بھی ہو رہی ہے, اور فنش پروڈکٹ جو ہے نکلتے ہوئے 1 یا 2 لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ سارا کام بجلی کے اوپر چل رہا ہے اور وہ کیپٹل کے اوپر چل رہا ہے. اب ادھر دونوں چیزوں کی کمی آ جاتی ہے. پاکستان میں ایک تو امپورٹیڈ ماڈرن مشینری نہیں لانا ایک وقتہ ہے, اس کے لیے پرمیشنز بھی لینا, اور وہ بھی ایک پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو فار دیز کائنڈز آف مینوفیکچرنگ یونٹس جو ہے all that control has gone.
all that control is gone. Yeah. اگر بجلی پہ جو ہے میجر ایکسپینڈیچر دیکھیں بات یہ کہ یو آر سینگ آٹومیٹڈ پلانٹ ہم کیوں لگائے آٹومیٹڈ پلانٹس؟ ہاں ہمیں تو سوٹ نہیں کرتا نا, سوٹ نہیں کرتا ہمیں, لیکن پھر وہ تو لیبر ہاں بالکل کر سکتے ہیں. بہت سارے پروڈکٹس ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں. بہت سا ہمارا وی آر ریسورس رچ. جاپان اینڈ کوریا آر ناٹ ریسورس رچ. اوکے, جاپان از اسٹیل رچ, آئرن رچ. آئرن اور ان کے پاس نہیں ہے, وہ امپورٹ کرتے ہیں. Alright, اچھا, اوکے They don't have iron ore. اوکے. You see, Japan is not resource rich. Korea is not resource rich. We are resource rich. Right. We can develop our industries based on our own raw materials, and we can make it competitive. So that's your point کہ basically جو indigenously produced ہمارا جو مٹیریل ہے اس کو ہم مینوفیکچرنگ کے اندر لے کر, اس حساب سے پلاننگ نہیں ہے. We grow rice, Right. and we export rice. But all the rice cereal available in our supermarkets, which are imported, I suspect it's our rice coming back as cereal. That's right. We don't make cereal. Further house میں اسی طرح there is a medicine called barium. یہ جب آپ کا اسٹون ہوتا ہے کڈنی یا گال بلیڈر سسپیکٹڈ. Is it a homeopathic medicine? No, it's not homeopathic. It's allopathic. وہ آپ کو بیریم پلاتے ہیں. It's a white liquid. And then they take an X-ray, which then shows up the stone if it's there. All right. Barium is made out of barite. It's a rock. Okay, we جو have. خوزدار میں ہوتا ہے. ٹھیک. ہم barite ایکسپورٹ کرتے ہیں, بیریم امپورٹ کرتے ہیں. Right. خود کیوں نہیں بنا سکتے؟ سو بہت سارے پروڈکٹس ہیں where we can use our indigenous advantage to create an industry, but nobody wants to set up an industry because who's going to pay 50% plus tax? جو effective burden بن جاتا ہے if you add GST and import duty and other costs that have to come up, and electricity is so high. تو یہ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. We can become an industrialized country based on our own resources. We can also become competitive, and we don't have to have this automated factories جہاں 2 بندے کام کرتے ہیں. وہ جاپان اور کوریا کو تو سوٹ کرتا ہے, ان کی اکانومی کو ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وی آر موونگ ٹورڈز دا کلوز آف دا شو, اور میں کچھ آپ کے سامنے ایسی چیزیں جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں جو نارملی آئی تھنک ڈسکس نہیں ہوتی. ناؤ یو ہیو بن ورکنگ, اسٹڈینگ اکنامکس, ورکنگ ان گورنمنٹ فار ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز, اور ابھی آپ کو شاید نظر آیا ہوگا کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر کچھ سوالات جو ہے وہ بدل گئے ہیں. کچھ جو ہے بلاک چین کی طرف اب ایک بات شروع ہو گئی ہے, آئی ٹی سیکٹر ایک دم سے بہت بڑا ایمرج کر کے چلا گیا. اینڈ دین وی آر آلسو سینگ کہ پاکستان میں ایک یوتھ بلج ہے جس کو ہم نے کسی نہ کسی ٹھکانے کے اوپر لگانا ہے. سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ پلانرس کو کہ ہم اپنے لوگوں کو امپلائی کس طرح کریں گے, اور ہم ان کو روزگار کس طرح ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور ایسی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جیسے کہ یونیورسل بیسک انکم. اب یہ آگے کے نئے چیلنجز جو ہیں جہاں پہ a lot of people will argue کہ ہم ایک پوسٹ اسکیرسٹی ماحول کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, اور اب جو ہے ہمیں اس حساب سے جو ہے چیزوں کو آرگنائز کرنا پڑے گا. جیسے روبوٹس آئیں گے, لیبر کی بھی کمی ہو جائے گی. جیسے اے آئی ڈیولپ ہو رہا ہے, ایون انٹلیکچوئل لیبر کی بھی کمی ہوگی. تو ہم لوگوں کو ایکچولی کس بہانے کے اوپر پیسے دیں گے؟ اب آپ نے جو ہے جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کنسیو کیا تھا, اٹ از پرابلی دا اونلی سکسیزفل سوشل ویلفیئر پروگرام. تو یہ اٹس اے فارم آف ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر. یہ بہت سارے اکانومسٹ یہ آرگیو کرتے رہے ہیں پاسٹ کے اندر کہ آپ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز دیں تو لوگوں کو ایک تو ہے کہ ان کی چوائس بھی پریزرو کر جاتے ہو آپ, اور ان کو ایک انکم سپورٹ مل جاتی ہے. تو بٹ یو ڈیڈ اٹ اینڈ یو ڈیزائنڈ اے پروگرام دیٹ ورکڈ. اب آگے کے زمانے کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم ایک یہ فارمل کیپٹلسٹ اکانومی سے موو آؤٹ کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے ہم امپلائمنٹ اور انگیجمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کے لیے سیکیور کر سکیں گے, یا اینڈ ول وی ڈو اٹ تھرو ویلفیئر اور ول وی ڈو اٹ تھرو ہارڈ ورک اینڈ وہ جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے؟ جب میں ڈیزائن کر رہا تھا تو بہت ساری میٹنگز ہوتی تھی, بہت ساری مجھے پریزنٹیشنز کرنی پڑتی تھی, مختلف چیزیں بنا کے پیش کرتے تھے, ریفائن کر کے فائنل پروڈکٹ جب نکلا تو سو آئی میڈ پریزنٹیشنز ٹو دا پریزیڈنٹ, ٹو دا کیبنیٹ, ٹو ادر فورمز اینڈ ادر انڈیویژولس. میرا ایک کامن ریفرین یہ ہوتا تھا کہ دس از ناٹ اے پاورٹی ریڈکشن پروگرام. ٹھیک. اس وقت 1000 روپے سے ہم نے شروع کیا تھا. ہم نے کہا 1000 روپیہ دے کے غربت نہیں ختم ہو سکتی ہے. اس کے نام پہ بھی ڈبیٹ ہوئی تھی
एक नाम बेनज़ीर तो तय था कि पहला लफ्ज़ बेनज़ीर आएगा, लेकिन ये था कि बेनज़ीर पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम. Right. And I objected. I said this program will have nothing to do with poverty alleviation because 1000 रुपये से गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती है. गुर्बत सिर्फ रोज़गार से ख़त्म होती है, और रोज़गार दो सेक्टर्स जनरेट करते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. दे आर कॉल्ड कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स. हमने पिछले 40 साल में दोनों सेक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और एक कसिनो इकोनॉमी क्रिएट की है. यू नो, तो ये अभी मिथ्स है बहुत सारे कि जी आईटी के ज़रिए हम इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे. आईटी इज़ अ टूल. वो तो एक टूल है ना. इट्स अ नाइफ. वेदर आई कट फ्रूट और यू नो वॉट एवर आई डू, आईटी तो एक टूल है. टूल के ज़रिए आप इकोनॉमी को नहीं जनरेट कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, मिनरल्स भी है, एग्रीकल्चर भी है और ह्यूमन रिसोर्स भी है. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है. अब आईटी है, एआई है, चैट जीटीपी है, तो सारे टूल्स हैं. सो इट विल मेक योर वर्क मोर एफिशिएंट. यानी हम जब आई रिमेंबर 40 इयर्स बैक जब कोई आर्टिकल लिखते थे और हमें किसी चीज़ का रेफरेंस चाहिए होता था तो हम लाइब्रेरी में जाके किताबें खोलते थे. अब हम कंप्यूटर में ही ढूंढ लेते हैं उसका आंसर. ऐसा है. तो जो चीज़ मुझे एक दिन लगता था, बिकॉज इफ़ माई लाइब्रेरी इज़ इन द यूनिवर्सिटी, देन सुबह नेक्स्ट डे हम यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो लाइब्रेरी में किताबें खोल के देखूंगा. ठीक है ना. अब मैं वही काम बिफोर आई गो टू स्लीप कंप्लीट हो गया. सो माई एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज. It has, yes. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स दैट कम, the technology that comes, it increases efficiency, which is fine, which is how it should be. लेकिन मतलब कहने का मकसद ये था कि पहले तो गवर्नमेंट को समझ आती थी कि अगर हमने 150, 200, 2000 बंदा जो एम्प्लॉय करना है तो उधर फैक्ट्री लगाई, उसके अंदर उसको इतना रखवा दिया. गवर्नमेंट को पहले भी समझ नहीं थी और आगे भी समझ नहीं आएगी. गवर्नमेंट should just remove the constraints and the hurdles to industrialization, and then the big hurdle is taxation. हाँ. Big hurdle is electricity prices. Big hurdle is this competing power of the stock market and the property market. वो सारा गवर्नमेंट ठीक कर दे तो इंडस्ट्री खुद ब खुद आएगी. There are, you know, we are not a planned economy. The private sector has the liberty to set up whatever industry they can. If they see there's a potential here, they'll set it up. But they are not setting it up because there are so many, caps on things. Why will I set up an industry जब मेरे टैक्स बहुत है, बिजली का मसला है, and so on and so forth. ये जो आगे आने वाली अनसर्टेनिटी है, इसको हम डाइजेस्ट किस तरह करेंगे? हर दौर में अनसर्टेनिटी रही है. I don't think that 100 years back everybody knew what's going to happen in the next 10 years. And technology has been changing. It's been changing very fast. In my own lifetime, it has changed. Till I was 40 years old, there were no mobile phones. That's all right, yeah. I went to Singapore and पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन नहीं आया था उस वक्त. और मैं समझा कि यहाँ सारे लोग पागल है क्या. यूँ कान पे हाथ रख के बात किए जा रहे हैं, खुद ब खुद अपने आप से बोले जा रहे हैं. I जिसके वहाँ ठहरा हुआ था, मैंने कहा there's something wrong with this country. People are talking to themselves. They said no, they're not talking to themselves, they're talking on the phone. And that's when for the first time I realized these handheld phones in Singapore. Yeah. पाकिस्तान में तो फ़ोन बाद में आया. But of course now it's so common that you can't imagine. अभी तो ख्याल आता है कि फ़ोन से पहले दुनिया कैसे चल रही थी. ऐसा ही है, ऐसा हो गया. Everything is on the phone. Within 20 years, everything is just different. It's just changed. Yeah. I mean, the ICT, information communication technologies, is as powerful as the discovery of fire and the wheel. The discovery of fire and discovery of the wheel changed the world. This is what this technology has done. And it is continuing to do so. जो ChatGPT और DeepSeek कोई सारा extensions है ना. They say that it's the 5th or 4th industrial revolution. अब AI के अंदर हम देखेंगे. आगे भी आएंगे. 50 years from now, there will be something else. The world moves on.
Actually, I think that's a good closing note. Things keep moving forward, and the world moves on as well. Technologies आती हैं, जाती हैं, policies आती हैं, जाती हैं, governments आती हैं, जाती हैं. लेकिन society finds a way to move forward. Unless अगर कोई negative उसके अंदर role play कर रहा हो, जैसे government का कोई hair-brained idea आ जाए. I think most importantly, डॉक्टर साहब ने जो बात पे emphasize किया वो ये कि level playing field जो है वो आप क्रिएट करके देंगे तो फिर जाके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट जो एक्चुअली इम्प्रूव करेगा. और अभी जो सिचुएशन हम इसको कह लें, सिचुएशनशिप हमारी पॉलिसी के साथ जो बन गई है वो कुछ ऐसी है कि एलीट्स का एक कैप्चर है, उसके अंदर इन्होंने सेक्टर्स के नाम लिए कि उसमें इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा करते हैं और गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशनल से एक इम्पास के ऊपर जो है फंसा दिया है. So development needs to come and according to डॉक्टर साहब जो है पिछले पता नहीं कितनी दिहाइयों से अब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट का एम्फेसिस जो है वो ख़त्म हो गया. एंड आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो लार्ज पोलिटिकली रेलेवेंट या पोलिटिकली जिनको कैश किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो चली गई है. टैक्सेस आर प्रॉबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस होल इक्वेशन और कोवर्जन और इन्फोर्समेंट के ऊपर एम्फेसाइज करने से आई डोंट थिंक कि ये चीज़ भी रिजॉल्व होगी. तो आई थिंक फॉर अस फॉर मी इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक टू यू क्योंकि आप इतने अरसे से काम कर रहे हो. यू सीन ऑल द एवोल्यूशंस ऑफ द इकॉनमी एंड यू सीन ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स हु हैव मेस्ड विद इट एंड टिंकर्ड विद इट. और मेरे पास तो हज़ारों अभी भी सवाल डॉक्टर साहब के लिए हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो ऑन दैट नोट, Dr. Saab, thank you so much for joining us. And I really, really hope that we can talk again and maybe talk a little bit about the future and, how we're going to step into the next 10, 20 years and build a society which is aur kuch nahi, so a little bit better than what we have experienced in the last 20 years. Thank you very much. Thank you. Bye.